حاشر میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی ہوں۔ داریہ نے دوسری بار حاشر کو کال کی تھی۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا مگر حاشر اب تک نہیں آیا تھا۔ داریہ کو سنسان جگہ پر خوف آ رہا تھا۔ ابھی وہ حاشر سے بات ہی کر رہی تھی جب کسی نے اس کے پیچھے منہ پر رومال رکھ دیا۔ داریہ نے خود کو اس کی گرفت سے چھڑانے کی بہت کوشش کی مگر اس کی ساری کوششیں بیکار گئیں۔ چند منٹ میں ہی وہ بے ہوش ہو کر اس اجنبی کی باہوں میں جھول گئی۔ داریہ میں اور نہیں بھاگ سکتی، ہانیہ نے درخت کا سہارا لیتے ہوئے کہا۔ ہانیہ میری جان بھاگنا پڑے گا، اگر ہم ان درندوں کے ہاتھ لگ گئے تو وہ ہمیں نوچ کر کھا جائیں گے۔ داریہ ہانیہ کو سہارا دیتے ہوئے بھگانے ہی لگی تھی جب گولی چلی اور داریہ کی چیخ پورے جنگل میں گونجی۔ ہانیہ نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ روکتے ہوئے داریہ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ داریہ کے دائیں کندھے پر گولی لگی تھی۔ داریہ نے بائیں ہاتھ سے اپنے خون کو روکنے کی ناکام کوشش کی اور ہانیہ کو بھاگنے کا اشارہ کیا۔ ہانیہ اگر میں پیچھے رہ جاؤں تو مڑ کر مت دیکھنا، میں آپ کو چھوڑ کر کیسے بھاگ جاؤں؟ ہانیہ سسکیاں لیتے ہوئے بولی۔ صرف تمہارے لیے اتنا خطرہ مول لیا ہے ہم نے، اتنے سالوں سے ہم اس زندان میں قید تھے، آج تمہاری آزادی کے لیے ہم نے اپنے قدموں میں لگی بیڑیاں توڑ کر اس زندان سے بھاگنے کی جرات کی ہے۔ ہماری قربانی رائے گا مت جانے دو، تم دائیں طرف سے بھاگو اور میں بائیں طرف سے بھاگتی ہوں۔ بانو نے کہا تھا جنگل ختم ہو کر ہائی وے آئے گا، کوئی نہ کوئی تمہیں بتا ہی دے گا کہ شاہ ولا آریان عبداللہ کا گھر کہاں ہے۔ کراچی میں شاہ ولا کا تو ہر ایک کو ہی پتا ہوگا، داریہ نے درد سے کراتے ہوئے کہا۔ لوگوں کی آوازیں قریب آنے لگی تو داریہ نے ہانیہ کو بھاگنے کا اشارہ کیا۔ تم بھاگو، میں ان لوگوں کو گمراہ کرتی ہوں۔ ہانیہ روتے ہوئے بھاگنے لگی۔ داریہ نے ایک نظر نم آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا اور ان لوگوں کے قریب آتے ہی دوسری سمت میں دوڑ لگا دی۔ داریہ بھاگ کر بہت دور نکل آئی تھی، لڑکھڑاتے قدموں سے شاہ ولا پہنچی۔ آریان عبداللہ، آخر ایک بار پھر یہ قدرت مجھے تم تک لے ہی آئی۔ گارڈ داریہ کو دیکھ کر فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ بیگم صاحبہ آپ؟ کمال شاہ ولا کا پرانا ملازم تھا، اس لیے داریہ کو دیکھتے ہی پہچان گیا۔ آپ اس حال میں؟ کمال خان پھٹی نظروں سے داریہ کی اجڑی حالت دیکھ رہا تھا۔ کمال خان گیٹ کھولو، داریہ نے درد سے آنکھیں مچتے ہوئے دھیری آواز میں کہا۔ اس کے لیے مزید کھڑا رہنا محال ہو رہا تھا۔ جی بیگم صاحبہ۔ کمال خان نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ داریہ خود کو سنبھالتی اندر کی طرف بڑھی۔ میں آریان صاحب کو بلا کر لاتا ہوں۔ کمال خان آگے بڑھ کر گھر کا اندرونی دروازہ کھولتے ہوئے تیزی سے بھاگا اور سیڑھیاں چڑھتا آریان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اتنی زور سے دروازے کی دستک پر آریان کمرے سے باہر آیا۔ کمال خان، آدھی رات کو کون سا طوفان آ گیا ہے جو کمرے کا دروازہ توڑ رہے ہو؟ آریان شاید اب تک سویا نہیں تھا، اس کی لال انگارہ ہوتی آنکھیں چیخ چیخ کر گواہی دے رہی تھی کہ وہ بے چینی سے صبح ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ صاحب جی، نیچے بیگم صاحبہ آئی ہیں، کمال خان تیزی سے بولا۔ کمال خان، کہیں آدھی رات کو نشہ تو نہیں کر لیا تم نے؟ خدا کی قسم صاحب جی، وہ بیگم صاحبہ ہی ہیں۔ آریان بے چینی سے نیچے کی طرف بھاگا۔ اس سے پہلے آریان خالی ہال کو دیکھ کر کچھ کہتا، داریہ کی آواز نے اس کو وہیں ساکت کر دیا۔ آریان؟ داریہ تکلیف کی شدت سے آریان کو پکارتی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اپنی متاع جاں کو اس حال میں دیکھ کر آریان کے تو جیسے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے آریان بھاگ کر داریہ کو تھامتا وہیں زمین پر گر گئی۔ داریہ؟ پورا شاہ والا آریان کی آواز سے گونج اٹھا۔ میں کہاں ہوں؟ داریہ ہوش میں آتے ادھر ادھر دیکھ کر بولی۔ کیوں لے کر آئے ہو مجھے یہاں؟ داریہ اپنی آنکھوں سے رسی کو آزاد کرانے کی کوشش کی۔ سنو، شور مت مچاؤ، میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تم لائے کیوں ہو یہاں؟ داریہ چلائی۔ مجھے تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے اور نہ میں کوئی پروفیشنل کڈنیپر ہوں۔ سامنے کرسی پر بیٹھا نوجوان اپنا تعارف کرتواتے ہوئے بولا۔ شکل سے وہ 19-20 سال کا لڑکا لگ رہا تھا، بھوری آنکھیں، ہلکی گندی سفید رنگت۔ دیکھو پلیز، مجھے جانے دو یہاں سے، میرا نکاح ہے آج رات۔ یار نکاح کے لیے ہی تو اغوا کیا ہے تمہیں؟ کیا مطلب؟ داریہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ کوئی مطلب نہیں ہے اور تم خاموشی سے یہیں بیٹھی رہو۔ عفان نے اس کے منہ پر ٹیپ لگا دی اور خود کمرے سے باہر چلا گیا۔ شام کے 7 بج رہے تھے جب عفان کمرے میں آیا اور داریہ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ عفان کے دل کو کچھ ہوا اسے یوں روتے دیکھ کر۔ ارے یار، رو کیوں رہی ہو؟ عفان نے آگے بڑھ کر اس کے منہ سے ٹیپ اتار دی۔ نکاح ہے میرا آج، کیا عزت رہ جائے گی میری اور میرے ماں باپ کی؟ تمہاری بھی تو کوئی بہن ہوگی، خدا کا واسطہ ہے مجھے جانے دو۔ بہن کے لیے ہی تو سب کر رہا ہوں، عفان چہرے پر مایوسی لاتے ہوئے بولا۔ داریہ کے سوالیہ نظریں
خود پر دیکھ کر وہ خود ہی بول پڑا، میری بہن اسپتال میں ہے، اس کے دل میں سوراخ ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے اگر چند دن میں ہارٹ ٹرانسپلانٹ نہ کیا گیا تو وہ مر جائے گی۔ بچپن سے اپنی گڑیا کو تکلیف میں ہی دیکھ رہا ہوں، مجھے صرف پیسوں کی ضرورت ہے اور کوئی میری مدد نہیں کر رہا تھا۔ اپنوں نے بھی منہ پر دروازے بند کر دیے۔ تمہارے ماں باپ نہیں ہے کیا؟ داریہ نے افسردگی سے پوچھا۔ میرے والد ایک اسکول میں چپراسی کا کام کرتے ہیں اور میری ماں لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا کرتی ہے۔ ہماری 2 وقت کی روٹی مشکل سے ہوتی ہے، تو میں اپنی بہن کا علاج کیسے کرواؤں؟ تم کوئی کام کیوں نہیں کرتے؟ بڑی مشکل سے اسکالرشپ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا ہے، اس کا بھی کچھ خرچہ میرے پرانے استاد دیتے ہیں۔ بہت کوشش کی کہ کوئی ملازمت مل جائے، مگر ملازمت ملتی بھی ہے تو اس سے اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ میں اپنی بہن کا علاج کروا سکوں۔ مجھے اغوا کیوں کیا؟ کچھ دن پہلے میں ایک کمپنی میں ملازمت کی تلاش میں گیا تھا۔ میں نے وہاں کے باس کو کہا کہ مجھے پیسے کی سخت ضرورت ہے، تو اس ذلیل انسان نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا۔ اس نے کہا کہ اگر میں تمہیں ایک رات کے لیے اغوا کر لوں تو وہ مجھے ملازمت بھی دے گا اور میری بہن کے علاج کا سارا خرچہ بھی اٹھائے گا۔ اور دیکھو میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، معاف کر دو مجھے۔ عفان اس کے ہاتھ پاؤں کھولتے ہوئے بولا، میں مزید اپنے ضمیر کی آواز کا گلا نہیں گھونٹ سکتا۔ اگر اللہ نے میری بہن کے نصیب میں زندگی لکھی ہوئی تو وہ بچ جائے گی۔ داریہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ایک سوال بس۔ ہاں پوچھو۔ مجھے اغوا کرنے کا کس نے کہا تھا؟ جس سے آج تمہارا نکاح ہے، حاشر حمدانی نام ہے اس کا۔ بول رہا تھا اس لڑکی کو اس کے اوقات دکھاؤں گا۔ شاید تم نے اس کا کوئی پرپوز ریجیکٹ کیا تھا۔ داریہ نے غصے اور ضبط سے اپنی مٹھیاں بھیج لی۔ اس نے صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے تمہیں اغوا کروایا ہے۔ آج یہ تو معلوم ہو گیا کہ اس برائی کی دنیا میں اچھائی آج بھی زندہ ہے۔ تم نے بہت برا کیا مجھے اغوا کر کے، مگر میں نے تمہیں معاف کیا، کیونکہ شاید تمہاری تو کوئی غلطی ہی نہیں ہے۔ داریہ نے بولتے ہوئے اپنے گلے سے سونے کی چین اور کانوں کے جھمکے اتار کر سامنے میز پر رکھ دیے۔ شاید اس سے تمہاری بہن کی کوئی مدد ہو جائے۔ رہتے کہاں ہو تم؟ داریہ نے پھر سوال کیا۔ اس مکان کے بعد گراؤنڈ ہے، اس سے آگے محلے میں رہتا ہوں۔ عفان نے شرمندگی سے نظریں نہیں اٹھائی تھی۔ تمہاری بہن بہت خوش نصیب ہے جو اسے اتنا اچھا بھائی ملا ہے۔ کاش کہ میرا بھی کوئی بھائی ہوتا جو اس خلیص انسان کے برے ارادے کو پہچان لیتا۔ داریہ کہتی ہوئی باہر چلی گئی۔ آریان اسپتال میں داریہ کے بیڈ کے ساتھ ہی کرسی پر بیٹھا تھا جب نیم بے ہوشی میں لیٹی داریہ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، تمہاری محبت ہر بار مجھے تم تک پہنچا دیتی ہے آریان۔ داریہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے رستے پر بہے تو آریان نے فوراً انہیں اپنی انگلیوں کے پورے سے چن لیا۔ میری جان، آج کے بعد ایک آنسو نہیں آنے دوں گا ان آنکھوں میں۔ آریان نے اس کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے محبت سے سرگوشی کی اور اس کے دونوں آنکھوں پر باری باری اپنی محبت کی مہر ثبت کر دی۔ دیکھ لیں بھائی صاحب، آپ کا منہ کالا کر کے بھاگ گئی آپ کی بیٹی۔ سمرین بیگم ماحول کو گرم دیکھ کر مزید آگ لگا رہی تھی۔ خدا جانے کہاں رنگ رلیاں مناتی پھر رہی ہوگی۔ کہا بھی تھا یونیورسٹی نہ بھیجے، بیٹی کو اتنا پڑھا لکھا کر کیا کرنا ہے؟ گھر رکھو، کوئی عزت تمیز سکھاؤ اسے۔ جہانگیر صاحب کب سے سب کی جلی کٹی سن رہے تھے۔ نکاح کے لیے سب انتظار کر رہے تھے جب سمرین بیگم پارلر والی کی بات سن کر چلاتی ہوئی آئی، خدا غارت کرے اس لڑکی کو۔ بھائی صاحب، آپ کی بیٹی تو پارلر پہنچی ہی نہیں ہے۔ سمرین بیگم نے سب کے سر پر بم گرایا تھا۔ داریہ کہاں ہے شاہین بیگم؟ جہانگیر صاحب دہاڑے، وہ یونیورسٹی گئی تھی۔ شاہین بیگم ڈرتے ہوئے منمنائی، کس کی اجازت سے گئی تھی؟ میری اجازت سے۔ جہانگیر صاحب کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا۔ تم جیسی ماؤں کی شے پر ہی بیٹیاں گھر والوں کا منہ کالا کر دیتی ہیں۔ یہ تربیت کی ہے تم نے اپنی بیٹی کی؟ جہانگیر صاحب خدا کا واسطہ میری بیٹی کو ڈھونڈیں، اور اللہ جانے وہ کس حال میں ہوگی۔ وہ بھاگ نہیں سکتی۔ اس سے پہلے کہ شاہین بیگم کچھ بولتی سمرین نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی۔ جی بھابھی، آپ کی پارسا بیٹی کے کرتوت تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں۔ فون کرو اس کی سہیلی کو، پتہ کرو کس یار کے ساتھ بھاگ گئی ہے وہ۔ جہانگیر صاحب کہتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئے۔ میں ابھی امایا کو ہی کال کرتی ہوں۔ شاہین بیگم بوکھلاہٹ میں بھاگتی ہوئی کمرے سے موبائل لینے گئی۔ آنٹی کیا ہوا ہے؟ داریہ کہاں ہے؟ شاہین بیگم کی بات سن کر امایا پریشان ہو گئی تھی۔ نہیں آنٹی، میں بتا رہی ہوں وہ یونیورسٹی نہیں آئی تھی آج، بلکہ میں تو خود بھی نکاح پر آنے کی تیاری کر رہی ہوں۔ خدا جانے کہاں گئی میری بچی۔ شاہین بیگم نے روتے ہوئے فون بند کر دیا۔ بھائی، امایا فون بند کرتے ہوئے بھاگتے ہوئے آریان کے کمرے کی طرف گئی۔ جب اتنی بار دروازہ بجانے پر بھی آریان نے دروازہ نہیں کھولا تو امایا خود ہی دروازہ کھولتی ہوئی کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔
कमरे में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अमाया ने लाइट जलाई तो आर्यन बेड पर ऊधे मुंह सो रहा था। भाई उठे। काफी देर से जगाने के बाद जब आर्यन नहीं उठा तो अमाया ने परेशान होकर खानम को आवाज दी। खानम अमाया की आवाज सुनकर जल्दी से भागती हुई आर्यन के कमरे की तरफ आई। खानम को देखते हुए अमाया रूहान से होते हुए बोली, भाई नहीं उठ रहे हैं। खानम की आवाज पर आर्यन न उठा तो उन्होंने बेड की टेबल साइड पर रखे जग से पानी के छींटे आर्यन के चेहरे पर डाले तो आर्यन कुछ होश में आया। दारिया। आर्यन नींद बेहोशी में भी दारिया का नाम ही पुकार रहा था। अमाया आर्यन के मुंह से दारिया का नाम सुनकर शॉक थी। भाई दारिया गुम हो गई है कहीं, उसके घर में क़यामत टूटी है, चले जल्दी। दारिया का नाम सुनते ही आर्यन झटके से सीधा होकर बैठ गया। क्या मतलब, कहाँ गुम हो गई? आर्यन कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस वक्त उसका दिमाग नशीली दवाइयों के असर में था। वो कहीं चली गई है, पता नहीं कहाँ है वो। आर्यन बेड के साइड टेबल से गाड़ी की चाबियां उठाकर बाहर की तरफ भागा। भाई प्लीज आहिस्ता गाड़ी चलाएं, आप ठीक नहीं लग रहे मुझे। दोबारा एक्सीडेंट होते होते बचा था। आर्यन अभी पूरी तरह नशे के असर से बाहर नहीं आया था। मामा। दारिया घर आते ही रोने लगी। कहाँ थी तुम? जहांगीर साहब ने जोर से खींचकर उसे अपने सामने किया और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद किया। आर्यन और अमाया भी अभी ही वहां पहुंचे थे। ये सारा मंजर उनसे छुपा नहीं था। आर्यन का तो खून खौल उठा था। अगर आपकी बेटी ने निकाह नहीं करना था तो बता देती, निकाह से भागने की क्या जरूरत थी? हाशिर कमाल की अदाकारी करते हुए बोला। पूछे अपनी बेटी से भागकर कहाँ गई थी और क्या गुल खिलाकर आई है। हाशिर जहर उगल रहा था और सब खामोशी से उसकी बातें सुन रहे थे। तुम्हारी अपनी इज्जत तो है नहीं, हमारी इज्जत का कुछ लिहाज कर लेती। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। इससे पहले हाशिर कुछ और बोलता, उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा था और वो लड़खड़ाकर जमीन पर जा गिरा। खबरदार, एक लफ्ज भी अगर किसी ने दारिया के बारे में कहा तो मैं यही उसकी कब्र खोद दूंगा। आर्यन गुस्से से चिल्लाया। ओ, तो तुम उस लड़की के आशिक? समरीन बेगम बोलती हुई आगे बढ़ी। देख ले भाई साहब, यहाँ तो खुल्लम खुल्ला बेगैरतियां हो रही हैं। लड़की घर से भाग जाती और उसका आशिक आकर सबको मारने की धमकियां दे रहा है। दारिया ने आंखों से उबलते आंसू को जब्त करते हुए नाकाम कोशिश की थी। बाबा जान, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे अगवा किया गया था किसी ने, मुझे अगवा किया था किसी ने, यकीन करे मेरा। दारिया जहांगीर साहब के कदमों में गिरते हुए बोली, दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। तुम जैसी बेटी होने से बेहतर था मैं बे औलाद ही रहता। शायद इस बेगैरती के डर से लोग बेटियों को बोझ समझते हैं और कुछ लोग तो उनको पैदा होते ही मार देते हैं। काश मैं भी तुम्हारा गला दबा देता तो आज मेरे इतने सालों की कमाई हुई इज्जत मिट्टी में ना मिलती। ये लड़के, अपनी माशूका से निकाह पढ़ो और उसको लेकर दफा हो जाओ यहाँ से। जहांगीर साहब ने अपनी पूरी बात करते हुए बाहर निकल गए। दारिया वहीं रोती बिलखती रह गई। अमाया ने आगे बढ़कर दारिया को गले लगा लिया। चुप कर जाओ मेरी जान। अमाया, मैंने सच में कुछ नहीं किया, मैं बद किरदार नहीं हूँ। मुझे पता है तुम कभी ऐसा नहीं कर सकती, मगर जिनकी अकल पर ताले पड़ गए उनको कैसे समझाएं हम। आर्यन खामोश खड़ा अपनी मोहब्बत को सिसकते हुए देख रहा था। आधे घंटे बाद ही मौलवी साहब को बुलवाकर आर्यन और दारिया का निकाह पढ़ाया गया। आर्यन ने जल्दी से हारिस को मौलवी और गवाह का इंतजाम करने का कहा था। निकाह हो चुका था, सब खामोश थे। आर्यन ने दारिया के सामने हाथ किया, चलो अपने घर। दारिया ने नम आंखों से देखा। आर्यन के अल्फाज आज भी उसके दिल पर लगे थे। अपने घर। उसने ज़हर लब दोहराया, ले जाओ इसे और आज के बाद इस घर की दहलीज पर कदम मत रखना, बेगैरत लड़की। जहांगीर साहब अपनी ज़बान के नश्तर अपने तक महदूद रखें, और ये मेरी बीवी है और मैं अपनी बीवी के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आर्यन दारिया का हाथ थाम कर उसे अपने घर ले आया। सारा रास्ता वो तीनों ही खामोश थे। आर्यन खामोशी से गाड़ी चला रहा था। दारिया और अमाया ही खामोश बैठे थे। गाड़ी घर के पोर्च में रोककर आर्यन बाहर निकलते ही दारिया की तरफ का दरवाजा खोलकर उसके सामने हाथ फैलाया। दारिया को भी इस वक्त किसी मजबूत सहारे की जरूरत थी, तो उसने बिना कुछ बोले उसका हाथ थाम लिया। कैसे ना थामती उसका हाथ, वही तो था उसका मुहाफिज, जो उसे बेखैरती से बचाकर इज्जत की चादर ओढ़ाकर लाया था। दारिया को होश में आए काफी वक्त हो गया था, मगर उसने एक लफ्ज नहीं बोला था। आर्यन ने भी उसे खामोश देखकर कुछ नहीं पूछा। आर्यन दारिया को अस्पताल से घर ले आया था। दारिया ने कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई तो वो कमरा आज भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा 5 साल पहले था। दारिया जब से अस्पताल से आई थी, खानम उसके साथ साथ ही थी।
آج اسے اسپتال سے آئے دوسرا دن تھا جب امایا اپنے بیٹے کو لے کر اس سے ملنے آئی تھی۔ داریہ کو امایا کا 2 سالہ بیٹا المیر بہت کیوٹ لگا تھا، ننھا معصوم شہزادہ۔ 3 سال پہلے ہی امایا اور حارث کی شادی ہوئی تھی۔ امایا کافی دیر سے داریہ کو ادھر ادھر کی باتیں بتا رہی تھی اور داریہ دھیمی سی مسکراہٹ سے اس کی سب باتیں سن رہی تھی۔ وہ کہاں ہے؟ داریہ دھیمی آواز میں بولی۔ بھائی باہر ہال میں حارث کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ داریہ اتنا پوچھ کر خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر اور بیٹھنے کے بعد امایا المیر کو لے کر چلی گئی۔ داریہ خاموشی سے دیوار پر لگی اپنی اور آریان کی تصویر کو دیکھ رہی تھی، جس میں آریان گلاب لے کر گھٹنوں کے بل داریہ کے سامنے بیٹھا تھا۔ داریہ نے آنکھیں موند لی۔ آریان، وہ 1 سال میری زندگی کا شاید سب سے خوبصورت سال تھا۔ داریہ آنکھیں بند کرتے ہوئے بیڈ گراؤنڈ سے ٹک لگا کر لیٹی ہوئی تھی جب اسے اپنے ہاتھ پر کسی کی گرفت محسوس ہوئی۔ داریہ نے آنکھیں کھولی مگر اپنا ہاتھ اس گرفت سے آزاد نہیں کروایا۔ آریان، داریہ نے نم آواز میں پکارا۔ جی آریان کی جان۔ آریان نے اس کے پاس بیٹھ کر محبت سے جواب دیا۔ کیوں چھوڑ کر گئے تھے مجھے یہاں اکیلا؟ داریہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے رخسار پر بہہ نکلا۔ آریان نے آج اس کے آنسو نہیں روکے تھے۔ وہ چاہتا تھا داریہ اپنے اندر کا غبار نکال لے، جو اتنی نفرت اس کے اندر بھر گئی ہے وہ بس باہر نکال دے۔ جب میں 2 دن تک سڑکوں پر پاگلوں کی طرح پھر رہی تھی، بالکل بے یار و مددگار، نہ جانے کون سا شہر تھا، کہاں تھی میں؟ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کے ہوتے ہوئے مجھے گرم ہوا بھی نہیں چھوئے گی، تو میں جہنم میں کیسے جا گری؟ آپ کیوں نہیں مجھے ڈھونڈ سکے؟ مجھ تک پہنچنے میں آپ کو 5 سال لگ گئے۔ کیوں؟ داریہ چلائی۔ ضبط کے باوجود آریان کے آنسو آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ آریان، یہ تھی محبت آپ کی کہ میں اس بدنام گلیوں میں رولتی رہی اور آپ کو علم بھی نہ ہوا؟ داریہ روتے ہوئے آریان کے سینے سے لگ گئی تو آریان بھی اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ داریہ میری جان، میرا اللہ گواہ ہے کہ میں ہر رات تمہارے لیے تڑپتا ہوں، اور جب مجھے میرے ایک دوست نے بتایا کہ اس نے میری بیوی کو کوٹھے پر ناچتے دیکھا ہے، میری روح تک جلنی ہو گئی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ دنیا کو آگ لگا دوں اور اپنی داریہ کو اپنی باہوں میں چھپا لوں، مگر میں تم تک پہنچا تو شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ تمہاری نظروں کی بیگانگی اور نفرت بھرا لہجہ لمحہ لمحہ مجھے مزید اذیت دے رہا تھا۔ آریان داریہ کو اپنی باہوں کے حصار میں کیے اس سے دوری میں گزرے 5 سال کی تکلیف سنا رہا تھا۔ آریان بول رہا تھا جب اس کے کان میں داریہ کی آواز پڑی، انا احبک ایسا، محبت کرتی ہوں میں بھی تم سے۔ آج پہلی بار داریہ نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ آریان نے بے یقینی سے اسے دیکھتے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتے ہوئے اسے دوبارہ اپنے حصار میں لے لیا۔ آج اتنے سالوں بعد اس محبت کرنے والوں کی آزمائش تمام ختم ہوئی تھی۔ شاید ابھی قدرت نے کچھ اور بھی کھیل کھیلنے تھے۔ کچھ سال بعد ملکہ قلب مند، کہاں ہیں آپ؟ آریان صبح صبح داریہ کو کمرے میں نہ دیکھ کر اسے آوازیں دیتا بچوں کے کمرے تک آیا، جہاں داریہ دونوں بچوں کے درمیان بیٹھی تھی۔ حارث اور آیت دونوں داریہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ ماما جان، یہ والی نہیں، وہ والی کہانی سنائیں۔ حارث کسی کہانی کی فرمائش کر رہا تھا۔ جب آریان 2 سالہ آیان کو اپنی گود میں اٹھائے کمرے میں آیا۔ مطلب حد ہو گئی ہے بیوی جی، میرا تو کوئی حق ہی نہیں ہے رہا اپنی بیوی پر، ہر وقت تینوں اولادیں قبضہ کر کے رکھتی ہیں میری بیوی پر۔ حارث داریہ کی گود میں سر رکھے ہوئے لیٹتے ہوئے بولا۔ آریان نے آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کے سر پر چپت لگائی اور داریہ کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ بابا جانی۔ آیت داریہ کی گود سے اٹھ کر آریان سے لپٹ گئی۔ جی بابا جانی کی جان۔ آریان نے داریہ کو پکڑ کر آیت کو اپنے گلے لگایا۔ حارث بیڈ پر کھڑے ہوتے ہی اپنی کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر بولا۔ آریان نے اسے بھی اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، ڈونٹ لی بابا، یور آلویز ٹولڈ دیٹ موم از کوئین آف یور ہارٹ۔ حارث اپنی سرمئی آنکھیں چھوٹی کر کے منہ پھلائے ہوئے بولا، سو واٹ، یو آر دا پرنسس آف مائی ہارٹ۔ آریان نے اس کی ناک دباتے ہوئے کہا، او۔ حارث اپنی گول مٹول آنکھیں گھماتا ہوا مسکرا کر آریان کے گلے لگ گیا۔ داریہ نے محبت سے اپنی چھوٹی سی دنیا کو دیکھا جو بہت خوبصورت تھی، اور دل ہی دل میں بولی، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ داریہ آج بچوں کو خانم دیکھ لے گی، تم شام کو تیار رہنا، آنٹی یاد کر رہی ہیں تمہیں۔ آریان واش روم سے نکلتے ہوئے تولیے سے بال صاف کرتے ہوئے بولا،